تسلیما اللہم صلی وسلم علی رسولک آج قرآن پاک کی جس سورت پاک سے کچھ حصہ میں نے اپنے مطالعے کے لیے منتخب کیا ہے، یہ سورہ مریم ہے۔ گزشتہ جمعے بھی اس مقدس خاتون کا، پیغمبر کی ماں کا، عابدہ زاہدہ، بیت المقدس کی خادمہ کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص شان عطا فرمائی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دائیں کندھے اندرون خانہ کی تھی، اس لیے مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ یہ بیت المقدس کی خدمت کرے، اور ان کی کفالت جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے ذمہ لی، اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اللہ پاک اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو حکم دے رہے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، اس قرآن پاک میں مریم کا ذکر کر رہا ہوں، آپ ہی یہ ذکر آگے سنائیں، پڑھ کر سنائیں، لوگوں سے بیان کریں۔ اور یہ حضور کا فریضہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد فرمایا تھا، آپ کی امت کے علماء اور اولیاء یہ فریضہ سر انجام دیتے چلے آئے، دے رہے ہیں، قیامت تک دیتے رہیں گے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے بھی ایسا موقع عطا فرمایا کہ میں اہل ایمان، اہل محبت کے مجمع میں حضرت مریم کا ذکر کروں۔ رب نے ذکر کیا ہے، اور کچھ ہستیاں ذکر کے قابل ہوتی ہیں، ذکر کے قابل ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ ان میں کچھ اعمال، کچھ نور رب نے ایسا رکھا ہوتا ہے جس پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، اور فرشتے بھی اس مقام کو پا نہیں سکتے جس مقام کو انسان کی، آدم کی اولاد پا لیتی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم کا ذکر فرمائیے۔ اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اختصار کے ساتھ وقت تھوڑا ہے۔ حضرت مریم نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے بیت المقدس کے مشرقی طرف، جس کو آج عیسائی اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، وہاں ہی حضرت زکریا علیہ السلام کا گھر تھا، وہاں غسل کرنے کے لیے تشریف لے گئی۔ آسمان والے نے کچھ اور فیصلے کر رکھے ہیں۔ مریم تو باطن کا، تو ظاہر کا غسل کر رہی ہے، ہم تیرے باطن کے متعلق سوچ رہے ہیں۔ ہمارے فیصلے کچھ ایسے ہو رہے ہیں کہ تیرے باطن کی تبدیلی آ جائے اور دنیا کو فیض پہنچے، راحت ملے، سکون کا پیغام۔ انسان کو سکون نہیں دے سکتا، رب جب چاہتا ہے کوئی انسان سکون کا باعث بن جاتا ہے۔ عرب کا باپ اپنی بیٹے کے لیے سکون کا باعث نہیں ہے، زندہ دفن کر دیتا ہے قبر میں۔ جب محمد عربی آ گئے، فیضان ابر کرم برس گیا، بارش روزی ہو گئی، اور دکھی دلوں کو چین اور قرار اور سکون مل گیا۔ گھر میں باپ سکون نہیں دے سکتا جو آمنہ کا لال سکون دے گیا۔ اور 14 صدیاں گزر گئی ہیں ایمان والوں، مجھے رب محمد کی قسم ہے، آج بھی اگر کوئی سکون چاہتا ہے وہ محمد عربی کے پیغام میں ملے گا، ورنہ تخریب کاری ہے، ورنہ فتنہ ہے، ورنہ فساد ہے، ورنہ انتشار ہے، ورنہ گولی کا نشانہ ہے، ورنہ ضرب و شدت ہے۔ اگر سکون ہے تو محمد مصطفیٰ کے پیغام میں صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرمایا جو بھی ملے مسلمان کو السلام علیکم. کیا معنی ہے؟ تو اپنا ہے بیگانہ ہے، میں ضمانت دیتا ہوں میری طرف سے تیرے لیے سلامتی کا پیغام. وہ کیا کہے گا؟ میں بھی ضمانت دیتا ہوں میں تیرے لیے سلامتی. ہمارا دین سلامتی سے شروع ہو رہا ہے، سلامتی پر ختم ہوتا ہے. کہاں تمہیں سکون ملے گا؟ اور جو لوگ تشدد پسند کرتے ہیں وہ محمد عربی کے پیغام کے خلاف ہے. ہم ان کے حق میں کبھی کوئی اچھی بات نہ کہہ سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہ الگ موضوع ہے، میرے ذہن کے گوشے میں یہ سارا مواد جمع ہو گیا، لیکن میری منزل اور ہے. فن تابزت وہ علیحدہ ہو گئی. ایک محاورہ ہے نا، دو ملاؤں میں مرغی حرام. پہلے پھر بھی چل رہا تھا، چھری دو ملاؤں کے ہاتھ میں آ گئی، وہ بند ہی ہو گیا. چلو میری آواز اندر تو پہنچ سکتی ہے نا، بعد والے جانے اور ان کا کام جانے، جس نے سننا ہوتا ہے اندر آ جاتا ہے. فانتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ. حضرت مریم غسل کے لیے تشریف لے گئیں، پھر کیا ہوا؟ فاتخذت من دونہم حجابا. پردہ کر دیا. عورت کے لیے کیا اچھی چیز ہے جس کے ہم خلاف ہیں؟ چادر اور چار دیواری کے ہم خلاف ہیں. یہ تو جانوروں کی دنیا ہے نا، جہاں کوئی تمیز نہیں ہے. مسلمان میں تو بڑی تمیز ہے، ماں کی تمیز، بیٹی کی تمیز، بہن کی تمیز، پرائے کی، اپنے کی، ہر ایک کی خبر رکھتا ہے. پردہ کر لیا غسل کرنے کے لیے. اللہ پاک کیا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. ہاں بھائی اس کو بولنے دو، اس کا گلا نہ گھونٹو، اسے بولنے دو. فارسلنا الیہا روحنا. مریم کی طرف رب فرماتا ہے میں نے اپنی روح بھیج دی، یعنی روح الامین کو بھیج دیا، روح القدس کو بھیج دیا. وہ جو نبیوں کی خدمت میں وحی لاتا ہے اس جبریل امین کو بھیج دیا. جاؤ مریم کے پاس، میرا پیغام لے کر جاؤ، میرا تحفہ لے کر جاؤ. آج مریم کو میں بغیر شوہر کے ماں بنانا چاہتا ہوں اور دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں میری قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے. نہ باپ ہے نہ ماں ہے. آدم کو پیدا کر دیا، ماں نہیں ہے. حوا کو پیدا کر دیا، نہ باپ نہیں. عیسیٰ کو پیدا کر دیا. یہ شان ہے نا رب کی، جو چاہتا ہے کرتا ہے. کوئی اور دنیا میں ایسا نہیں ہے، نہ فرشتہ ہے نہ جن ہے نہ انسان ہے کہ جو چاہے وہ کر گزرے. یہ اللہ کی شان ہے. یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. فعال لما یرید، جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرنے میں بہت زیادہ قدرت رکھتا ہے. فعال مبالغہ کا صیغہ ہے. ایک قطرے سے ایک قطرے سے موتی بناتا ہے، ایک قطرے سے انسان کامل بناتا ہے، ایک دانے سے اتنا بڑا درخت بناتا ہے. میرے اللہ تیری کیا شان ہے، کون سمجھے تجھے؟ کوئی نہیں سمجھ سکا اور سمجھ سکتے بھی نہیں ہیں. وہ سمجھ میں آ جاتا بھی نہیں ہے. جو سمجھ میں آ جائے وہ پھر رب کہلاتا بھی نہیں ہے، وہ کچھ اور چیز ہے جس کو ہم تو رب کی قدرتیں بھی نہیں سمجھ سکتے. یہ قدرت سمجھنے آ سکتی ہے. فارسلنا الیہا روحنا. وہ روح جبریل کس شکل میں آئے؟ جبریل کی کیسی صورت ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا. اتنا پتہ ہے کہ 600 پر ہے. جبریل کے کتنے پر ہیں؟ 600. ایک پر کتنا بڑا ہے؟ زمین و آسمان کی جتنی فضا ہے ایک پر اس کو پر کر لے. ایک پر 600 پر کتنے ہوں گے؟ اور جبریل خود کتنا ہوگا؟ سدرۃ المنتہا پر رہتا ہے، ہیڈ کوارٹر ہے، ہیڈ آفس ہے. آج ادھر آ گیا ہے. فتمثل لہا بشرا سویا. اس طرح میری صورت میں تیری صورت میں ایک
بشر کی صورت میں جبریل آ گیا، نوری آ گیا، سمجھو نوری آ گیا بشر کی صورت میں، اور نوری آ گیا بشر کی صورت میں، فتمثل لها بشرا سویا، نوری آ گیا بشر کی صورت میں، رب بھی کہتا ہے بشر ہے، حوا حضرت مریم بھی کہتی ہے بشر آ گیا، ہر دیکھنے والا کہتا ہے بشر آیا، بشر نہیں، پردہ اٹھا کچھ اور ہے، تجھے بشر نظر آ رہا ہے، بشر نہیں ہے، کچھ اور ہے، پردہ ڈال دیا رب نے، کیوں ڈالا ہے؟ تیرا کام بشر کے ساتھ ہے، بشر بن کر جا۔ اگر سمجھ جاؤ بڑے مسئلے حل ہوں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فتمثل لها بشرا سویا، بشرا، یہ ہے بشر جس کی ٹانگیں بھی ہو، پیٹ بھی ہو، سینہ بھی ہو، گردن بھی ہو، سر بھی ہو، کان ناک بھی ہو، ایک قد ہو، پورا قد، اور بڑا بھی نہیں، یہ نہیں کہ آسمان سے سر لگتا تھا، جو عام اس زمانے میں قد تھے وہ قد تھا۔ میرے رب نے قرآن میں فرمایا اگر زمین پر فرشتے چلتے ہوتے تو میں فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا، لیکن چونکہ انسان بستے ہیں اس لیے میں نے انسان بنا کر نبی بھیجا۔ پردہ اٹھا کر دیکھ، یہ بھی موضوع میرے ذہن میں آ گیا، بڑا مواد آ گیا، میرے نبی کی شان کوئی سمجھ ہی نہیں سکا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پتھر پہ قدم رکھتے ہیں، پتھر اپنے سینے میں میرے نبی کے قدموں کی نشان محفوظ کر لیتا ہے۔ میں نے بھی ایسے پتھروں کی زیارت کی ہے جس پر میرے نبی کے قدم کے نشان ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے بھی زیارت کی ہو، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ پتھر بھی موم ہو جاتا ہے، اور کبھی مصطفیٰ ریت پر قدم رکھتے ہیں، نشان نہیں پڑتا۔ کیا معاملہ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ ریت پر نشان نہیں پڑ رہا، پتھر پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ اور میرے رسول نے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ کھایا نہ پیا، نہ افطاری نہ سحری، روزے کے ساتھ روزہ، روزے کے ساتھ روزہ، متصل روزے، اور کمزوری نہیں ہوئی۔ علی روزے رکھتے ہیں، عمر روزے رکھتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، وہ جوان ہے، کیوں کمزور ہے؟ نبی کیوں کمزور نہیں ہو رہا؟ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا ابھی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی، تم رات یہاں گزارتے ہو، میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، میں وہاں رات گزارتا ہوں۔ یطعمنی و یسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ میں قربان جاؤں میرے نبی کے سینے پاک پر سے خوشبو آتی ہے، حضور کے پسینے پاک سے خوشبو آتی ہے، اور دوسرے گھر کے لوگ بھی مانیں گے، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، صرف ہماری کتابوں میں نہیں، وہ بھی مانتے ہیں رسول پاک کے پسینے پاک سے۔ اگر صرف بشر ہو بیت الخلاء سے واپس آ رہے ہیں، رفع حاجت سے فارغ ہو کر عائشہ صدیقہ چلی جاتی ہیں، واپس آ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ بیت الخلاء میں کوئی فضلہ تو دیکھا نہیں ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے۔ اور کبھی کسی کی واش روم میں بھی خوشبو آئی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان۔ اچھا جی کیا فرمایا؟ فتمثل لها بشرا، بشر آیا۔ ذرا مصر بھی چلے نا، مصر کی بھی سیر کریں، یوسف علیہ السلام کی بھی سیر کریں۔ وہ یوسف ہے زلیخا کا، اور یہ یوسف ہے رب کا، کوئی فرق تو سمجھنا چاہیے نا۔ اس پر زلیخا فدا ہے، اس کو رب نے اپنا حبیب بنا رکھا ہے، بڑا فرق ہے اس یوسف میں اور اس یوسف میں۔ کسی نے خوب کہا وہ شمس ہے رخ زیبا تیرا، تو نور فشان عالم ہے، واللیل ہے تیری زلف دوتا، تو راحت جان عالم ہے، بے پردہ ہوا جب حسن تیرا، یوسف نے کہا ماشاء اللہ۔ بے پردہ ہوا جب حسن تیرا، یوسف نے کہا ماشاء اللہ، ایک میں ہی نہیں شیدا تیرا، ہر پیر و جوان عالم ہے۔
جس نے دیکھا ہے وہ قربان ہوتا ہے، جن نے صرف سنا ہے وہ نثار ہوتا ہے۔ یہاں تو سر کٹ رہے ہیں نا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں انگلیاں کٹی، یہاں سر کٹائے جا رہے ہیں ارادے کے ساتھ۔ وہ عورتیں ہیں، یہ مرد ہیں، ہاں ہاں وہ حسن یوسف ہے، یہاں تیرا فقط نام ہے۔ مقابلہ کر کے دیکھو نا، وہ حسن یوسف ہے، یہاں تیرا نام ہے۔ زلیخا نے کہا اس محل میں مصر کی بڑی بڑی خواتین حاضر ہیں، کھانا کھا رہی ہیں، ان کی خواہش ہے کہ ذرا دیدار کریں، ذرا جلوہ دیکھیں۔ آپ ایک دروازے سے داخل ہو، دوسرے دروازے سے باہر تشریف لے جائیں، ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے، ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے، میرے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جو اعتراضات کا جواب کیا ہے، اے لگائے تو جواب ہر سوال، مجھے دیکھ لیا میرے ہر سوال کا جواب مل گیا، مجھے سوال کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، آپ گزر جائیے۔ اور میں گزر جاتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہے پیغمبر زادے کی۔ مصر کا سارا حسن ہے، چیلنج کر رہا ہے یوسف، مصر کے حسن کو رخ یوسف چیلنج کر رہا ہے، آؤ میرے سامنے، میں پیغمبر کا فرزند ہوں، بکتا ہوا آیا ہوں، ٹھوکریں کھا کر آیا ہوں، قید کی صورتیں برداشت کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یوسف علیہ السلام گزرے اور مصر کی عورتوں نے دیکھا، میرے رب کا قرآن کیا کہتا ہے، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ ہر عورت کی زبان پر یہ جملہ ہے جو رب بیان فرما رہا ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ بشر ہے۔ کیا مطلب ہوا، کیا سمجھے ہم؟ مصر کی عورتوں نے جو اینک لگا رکھی تھی وہ محبت کی اینک تھی، اور محبت کی اینک میں بشر نہیں نظر آتا، خدا کا محبوب نظر آتا ہے۔ ایک شان محبوبی ہے۔ اب میں تمہیں اور ایک جگہ لے جانا چاہتا ہوں، ہے بڑی بڑی زبردست جگہ، او اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، وہ میدان معاشر ہے۔ میدان معاشر میں اولین و آخرین کو جمع کیوں کیا؟ 1000 سال کا دن ہوگا، چلے جائے تو جانتا ہے سب۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ رب نے پیدا کرتے ہی فیصلہ کر لیا تھا، یہ جن جنت میں جائے گا، یہ جن دوزخ میں جائے گا، یہ انسان جنت میں جائے گا، یہ انسان دوزخ میں جائے گا۔ فیصلے ہو چکے ہیں۔ میرے نبی پاک صحابہ کرام کے سامنے تشریف لائے، 2 کتابیں لے کر، فرمایا ھذان کتابان من رب العالمین، یہ میرے رب نے 2 کتابیں مجھے عطا فرمائی۔ یہ تو دائیں ہاتھ والی کتاب تھی، فرمایا فی اسماء اہل جنت، اس میں جنتیوں کے نام ہیں، ان کے باپ دادے کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کو نام ہیں۔ یہ بائیں ہاتھ والی کتاب، اس میں دوزخیوں کے نام ہیں، ان کے باپ دادے کے نام ہیں۔ مجھے ٹھہر کر بتانا، ذرا سمجھ کر بتانا، جس نبی کے ہاتھ میں 2 کتابیں رب نے دی ہیں، جنتیوں کی دوزخیوں کی، اس نبی کو علم بھی ہے کہ نہیں ہے؟ صرف کتاب ہی دے دی ہے، علم نہیں دیا جی۔ ہمیں زیادہ باعث کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے، وہ ہے محبت اور عشق کا مفتی، وہ فتوے دیتا جا رہا ہے اور ہم اس پر قبول کرتے جا رہے ہیں۔ 2 کتابیں دی میرے رب نے اپنے نبی کو، فرمایا ھذان کتابان من رب العالمین، اس میں جنتیوں کے نام، باپ دادے کے نام، قبیلے کا نام، اور اس میں دوزخیوں کے نام۔ اللہ اکبر۔ جس رب نے اپنے نبی کو 2 ایسی عظیم کتابیں عطا فرمائی، اس کے بعد حضور نے انہیں فضا میں پھینک دیا، وہ عالم غیب میں غیب ہو گئی۔ نبی کو دیا نا نام لکھی ہوئے، جاؤ جنتی ہو، جاؤ دوزخی ہو، سب کے لیے راستے آسان۔ یہ سارا سلسلہ کیوں بنایا؟ کسی محبت والے نے بڑا پیارا جواب دیا، فقط اتنا سبب ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔
رب کی ضرورت نہیں رب کو کہ وہ جنتیوں دوستوں کے حساب لیتا پھرے. رب صرف اپنے حبیب کی شان دکھانا چاہتا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک پیغمبر ہے, ساری امت جمع ہے, رب دکھاتا ہے. پھر دیکھا نا, پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جی آپ شفاعت کریں لست لہا, پھر نوح علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام کے بعد سارے نبیوں کے بعد جاتے جاتے آخر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. وہ کہیں گے میں ہی صبح کا ستارہ ہوں جو طلوع آفتاب کی خبر دیتا ہوں, مجھے پاس آ گئے ہو, میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں. وہ کبھی لست لہا نہیں کہیں گے, آنا لہا کہیں گے. وہ کسی سائل کو واپس نہیں لوٹاتے, کسی کے سوال کو رد نہیں کرتے. تم اتنے جمع ہو کر آئے ہو, یوں ہی معاشر میں پھرتے رہے ہو. سوال کرتے ہیں طالب علم کہ پہلے ہی حضور کے پاس آ جاتے. کہا نہیں, اس سے بات نہیں بنتی. اس طرح معاشر والے دوسرا کرانا وہ بھی تو ہوگا نا. وہ کہتے کسی کے پاس بھی چلے جاتے, کام ہو جانا تھا نا. اس لیے آپ نے کہا ذرا گھوم پھر کر آؤ, تمہیں پتہ چلے کہ ہے میرے نبی بڑے بڑی شان والے, فضیلت والے, کتاب والے, معجزات والے, لیکن کسی نے حامی نہیں بھری. آنا لہا, میں شفاعت کروں گا. ایک آمنہ کا در یتیم ہے, یہ معاشر میں اس لیے کھڑا ہے, آؤ میرے پاس, میں تمہاری نجات کا پیغام تمہیں دیتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے فقط اتنا سبب ہے ان میدان معاشر کا, ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آگے چلیے جی. وہ جو آگے جبریل انسانی شکل میں, مریم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جبریل ہے. انہوں تو دیکھا بشر دیکھا تو پناہ مانگی. کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, اگر تجھ میں ذرا بھی تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے, خوف الہی ہے, پیچھے ہٹ جا, پیچھے ہٹ جا. میری خلوت میں تو کہاں آ گیا؟ تو انسان, تو مرد, میں عورت. لیکن یاد رکھنا, فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہے. فرشتے نہ مرد ہے نہ عورت ہے. کیا ہے؟ فرشتے ہیں. کیا ہے؟ فرشتے. بڑی پیاری مخلوق ہے رب کی. رب کو بہت پسند ہے, گناہ نہیں کرتے. لا یعصون ما امر, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. رب نے جو کہا وہی کریں گے. اور ڈیوٹی بڑی دیتے. کب سے اسرافیل علیہ السلام پیدا ہوئے, کب سے, اس دن سے سب لے کر کھڑے ہیں, آج دن پر کھڑے, قیامت تک کھڑے رہے. کوئی ہے ڈیوٹی دیتا؟ اب رب کا حکم ہوگا پھونکے, سور پھونکے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان. تو حضرت جبریل امین نے کہا مریم کو زیادہ پریشانی نہ ہو. قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. میں نے بتا دوں مریم, میں کوئی عام انسان نہیں ہوں دھرتی میں چلنے پھرنے والا. میں تو عالم بالا سے آیا ہوں. اور کیوں آیا ہوں؟ رب نے مجھے بھیجا ہے, رب کا قاصد بن کر آیا ہوں. کیوں آیا ہوں؟ کہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے کہ تاکہ میں تجھے ستھرا بیٹا دے کر جاؤں. میں دوں. جبریل خدا ہے, بیٹا کون دیتا ہے, بیٹی کون دیتا ہے, رزق کون دیتا ہے, صحت کون دیتا ہے؟ اللہ, میرا اللہ. لیکن جب اللہ کا نائب بن کر آئے, وہ اللہ کی بات, اس کی بات, اللہ کی بات, وہ کہے گا رب نے کہا ہے. گفت اے اللہ بواد گرچہ الحلقوم عبداللہ بواد. مولانا روح فرماتے ہیں اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہے. اگرچہ کلا, اگرچہ زبان, اگرچہ وہ بندے کا ہو, لیکن بندہ نہیں بول رہا, بولتا رب ہے, زبان بندے کی ہوتی ہے. انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. حضرت مریم پریشان ہو گئی, یہ بچے کی بات کر رہا ہے, میری کبھی شادی بھی نہیں ہوئی, مجھے کسی مرد نے چھوا بھی نہیں. قرآن پڑھ کر دیکھیے, قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. اولاد ہونے کی دو صورتیں ہیں, جائز اور ناجائز. ناجائز یہ ہوتی ہے کہ کسی شوہر نے ہاتھ نہیں لگایا,
صورت میں ہو تو حرامی مریم کے لیے نہ تو میں بدکار ہوں اور نہ مجھے کسی نے لگایا ہے. اس ملا کی عقل کا ماتم کیا جائے جو کتابیں لکھ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا. جی اس کی عقل کی ماتم تمہارے گجرات کی بات ہے، دور کی بات نہیں ہے. اللہ اکبر، کیسے کیسے فتنے پیدا ہو گئے. 14 صدیاں گزر گئی، قرآن گواہی دے رہا ہے عیسیٰ ابن مریم ہمیشہ نسبت باپ کی طرف کی جاتی ہے. ماں کی طرف نسبت تب رب نے کی ہے کہ باپ ہے ہی نہیں. رب اپنی قدرت دکھا رہا ہے، تو کہاں سے بیٹا باپ ثابت کر رہا ہے. کتابیں لکھوا رہی، یہ تو کمال ہے. اللہ اکبر. حضرت مریم کیا فرماتی ہیں؟ لم یمسسنی بشر، مجھے کسی نے چھوا نہیں، بیٹا کیسے ہوگا. میں بدکارہ بھی نہیں، بیٹا کیسے ہوگا. حضرت جبریل امین نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا قال کذالک، مریم جو کچھ تو کہہ رہی ہے بات ٹھیک ہے، تیری شادی نہیں ہوئی، کوئی تیرا شوہر نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھ لے قال ربک ہوا علیہ، تیرے رب نے کہا ہے یہ کام میرے لیے بڑا آسان ہے، میرے لیے بڑا آسان ہے. کیوں؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. رب جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے کہتے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. اور اتنا بڑا آسمان، ہزاروں سال گزر گئے، کہیں شگاف نہیں، کہیں نقص نہیں، مرمت کی ضرورت محسوس نہیں، ستون نہیں ہے جس پر قائم ہو. یہ ستارے دیکھو، سورج دیکھو، چاند دیکھو، یہ کہاں سے آ گئے؟ فقط میرے رب نے کن کہا، سب پیدا ہو. یہ زمین، یہ پانی، اس کا مٹیریل کیا ہے؟ زمین مٹی کس چیز سے ہے؟ اربع عناصر غور کرو. پانی کی حقیقت کیا ہے؟ ہوا کی حقیقت کیا ہے؟ آگ کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کہاں سے آ گئی؟ ہم کچھ بنانا چاہتے ہیں، خام مال ہوتا ہے اس سے بناتے ہیں. رب نے خام مال کہاں سے لیا؟ کچھ بھی نہیں. کل فیکون، میں کل کہتا ہوں ہو جائے. یہ میرے رب کی شان ہے. بڑا پیارا ہے، لیکن پھر کبھی آگے کیا فرمایا؟ للناس، میں لوگوں کے لیے ایک نشانی، اپنی قدرت کی نشانی بنانا چاہتا ہوں. بغیر باپ کے پیدا کروں گا، تیرا بیٹا نبی ہوگا، صاحب کتاب ہوگا، صاحب معجزات ہوگا. میں اپنی نشانی دکھانا چاہتا ہوں میں کیا کیا کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. ورحمۃ منا، یہ تو ہماری رحمت کی نمود ہے. ہم اظہار کر رہے ہیں کس طرح ہم اپنی طرف بازی فرماتے ہیں. تیری ماں نے تجھے میرے گھر کے لیے وقف کیا تو میں نے تجھے قبول کیا. اب تیری عمر 13 سال ہو گئی، 13 سال تک تو نے میرے گھر کی خدمت کی. تیری جھولی میں میں خیرات تو ڈالنا چاہتا ہوں نا. یہ رب کی شان ہے. اسی طرح جس مرید نے، جس درویش نے، جس خادم نے اپنے مرشد کے جوتے سیدھی کیے، لوٹے بھرے، وضو کرائے، مصلے بچھائے، خدمت کی، ایک وقت آئے گا محمد کے رب کی قسم ولایت کے منبر پر بیٹھے گا. یہ اللہ کے رسول کے نائب ہیں، یہ وہی فیض تقسیم کرتے ہیں. دیکھا نہیں نے تم نے، دیکھا نہیں تم نے. یہ ایک اور موضوع چل گیا. سبحان اللہ. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ تو بس ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے. فَحَمَلَتْ، تو حضرت جبریل امین نے کیسے بچہ دیا؟ ایک مولوی بھلوال نے مجھے کہنے لگا جی پھوٹ میں کیا رکھا؟ میں کہ تو کیا جائے، تجھے کیا پتا؟ تو نے اس باغ کی سیر ہی نہیں کی. اس گلشن میں جاتا تو تجھے پتا چلتا کیسے کیسے پھول ہے. تو کانٹوں کی دنیا میں
زندگی گزارتا ہے. کچھ پھونک والے ایسے لوگ ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے حضرت روح القدس پھونک مار. بعض روایات میں آتے کہ گریبان میں مارا فرشتہ ہے, بعض کا آستین میں پھونک مارا, بعض کا منہ میں مارا. لیکن میں کہتا ہوں اس تکلف کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جہاں کھڑے تھے پھونکوا دیا. کیونکہ کام جبریل نہیں کر رہا, جبریل کی پھونک نہیں کر رہی, عرش والا رب کر رہا ہے. سبحان اللہ. اس پھونک مارنے کی برکت کیا ہوئی؟ فحملت, ان کا حمل ٹھہر گیا. بڑا پاکیزہ جس کی بنیاد ہی فرشتے کی پھونک پر ہو, اللہ کے امر پر ہو, بڑا ہی پاکیزہ وہ بیٹا ہوگا نا. وہ روح اللہ پر کہلائے گا نا. روح القدس کی پھونک ہے, وہ روح اللہ کہلائے گا. کیوں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام پیارے لگتے ہیں, کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ کوئی ایک وجہ تو نہیں, بہت سی وجہ ہیں, لیکن جو نمایاں وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیغام دیا ہے ساری دنیا کو, میں جا رہا ہوں, میں تمہیں بشارت دے کر جا رہا ہوں, میرے بعد احمد محمد آنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کی بشارت دی ہے, اس لیے ہم جھک جھک کر سلام کرتے ہیں عیسیٰ پیغمبر کو. اور ہمارا تو کام ہی ہے سب کو ماننا. یہودی نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا, عیسیٰ کا انکار کر دیا. عیسائیوں نے عیسیٰ کو مانا, موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا. ہم محمدی ہیں, ہم سب نبیوں کو ماننے والے ہیں. کیوں ماننے والے ہیں؟ میرے نبی کے سب مقتدی ہیں, میرے نبی کے مقتدی ہیں. میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, میرے نبی کا آ کر استقبال کیا ہے, میرے نبی کو پھر شب معراج ودا بھی کیا ہے. استقبال کیا مسجد اقصیٰ میں, اور صبح جب سرکار واپس تشریف لائے پھر ساتھ ہی سارے نبی آئے اور مسجد اقصیٰ میں حضور کو ودا کیا. اب ہم جاتے ہیں جی, ہماری ڈیوٹی ختم. فرمایا بس تمہاری غلامی قبول ہے, عزت پا گئے ہو, عزت پا گئے ہو. سبحان اللہ. فانتبذت بھی مکانا قصیا, دور کی جگہ حضرت مریم چلی گئی. بعض کہتے ہیں کہ ادھر حمل ٹھہرا, ادھر وضع حمل کا بھی وقت آ گیا, لیکن صحیح قول یہ ہے کہ انتظار کیا 9 ماہ اور اس اپنے پیٹ کو اور اس امانت کو چھپا کر رکھا. لوگ باتیں تو کرتے ہیں نا, باتیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ زبان چھوٹی سی ہے, قابو میں یہ جنت کی لے جاتی ہے. دو طرف ایمان کا کلمہ کہہ دیا جنت, کفر کا کلمہ کہہ دیا دوست. سچ بھی بولتی ہے, جھوٹ بھی بولتی ہے, دوستی بھی کرتی ہے, دشمنی بھی کرتی ہے چھوٹی سی, قابو بھی نہیں آتی ہے. قلعے کے اندر 32 پہرے دار اس پر رب نے مقرر کی ہے, پھر بھی قابو نہیں آتی. بولتی چلی جا رہی ہے, شور مارتا ہے پھر بھی بولتی چلی جا رہی ہے, چپ ہی نہیں کرتی. فتنہ ختم ہو جائے, خاموش ہو جائے, تو ضروری ہے کہ تو لکھی پڑی ہے تو بولتی ہی رہنا ہے. من صمت نجات, جو خاموش ہو گیا نجات پا گیا. یہ میرے نبی کا فرمان ہے, من صمت نجات. اب جب وضع حمل کا وقت قریب آیا, فاجاء المخاض الى جذع النخلہ. جذع نخلہ الگ ہے, جذع الگ ہے. نخلہ کھجور کو کہتے ہیں, جذع اس کا ٹونڈ. پنجابی میں پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں. کھجور کا اوپر والا حصہ جہاں پتے ہوتے ہیں, پھل لگتا ہے, وہ سارا کا سارا گر جائے, ختم ہو جائے, کھجور خشک ہو جائے, تو باقی جو بچ جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم تو صرف ٹونڈ ہی کہتے ہیں. ٹونڈ کچھ بھی نہیں. حضرت مریم دور آبادی سے چلی گئی, کہتے تقریباً 6 میل
شرم کی وجہ سے بچہ پیدا ہوگا، میرے محلے والے، شہر والے، مسجد اقصیٰ والے کیا کہیں گے، مجھے شرم آتی ہے، میرا خاندان بڑا اعلیٰ خاندان ہے، میں خاندانی ہوں اور پھر پردہ نشین ہوں، میرا اس میں کوئی حصہ بھی نہیں، یہ رب کی طرف سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ دور چلی گئی، وہاں کھجور کا ٹنڈ تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آج حمل وضع ہوگا، بچہ پیدا ہونے کا بڑھتا ہے۔ الحمدللہ اس زمانے میں ہسپتال نہیں، میڈیکل سٹور نہیں ہے، یعنی ورنہ آپریشن کی رک محسوس ہے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے بیماریوں سے، دعائیں مانگا کرو، ظاہری باطنی بیماریوں سے اللہ بچائے۔ ایک وبا آ گئی ہے بیماریوں کا، طوفان آ گیا ہے، اللہ پاک معافی دے، اللہ پاک معافی دے۔ اس وقت کہتے ہیں یا لیتنی کنت نسیا منسیا، اے کاش میں کوئی مجھے یاد ہی نہیں کرتا، یہ بچہ پیدا ہوگا، یہ لے کر میں جاؤں گی، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، نیچے سے آواز آئی، نیچے سے آواز، کہتے ہیں وادی کے نیچے سے، وہاں جبریل امین تھے، یا حضرت مریم کے نیچے سے خود عیسیٰ علیہ السلام بولے اماں فکر نہ کر، اماں فکر نہ کر۔ دونوں صحیح ہے، یا جبریل نے کہا لا تحزنی، غم نہ کر، فکر نہ کر، تیرے نیچے رب نے کیا بہا دیا، ایک نہر جاری کر دی، تجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے، رب نے تیرے پانی کے پینے کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، پانی آ گیا، کھاؤں گی کیا؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ فرمایا مریم جس ٹنڈ کے نیچے بیٹھی ہے، تو اس کو ذرا حرکت دے، یہ تجھ پر تازے کھجوریں گرائے گا۔ ہمارے بازار میں سٹوروں پر بھی رمضان میں کھجوریں ملتی ہیں، باقی سال کے سے کھجور ہی نہیں ملتی۔ رب نے کہا جنگل میں ہے بھی ٹنڈ، کبھی کھجوریں دیا کرتا تھا، مریم تو ذرا اس کو ہاتھ لگا کر ہلا، یہ تازہ کھجوریں گرائے گا، تیرا ہلانا کام ہے، اس کا کام کھجوریں گرانا ہے۔ اور زچہ کے لیے سب سے بہترین غذا کھجور ہے، اسی وجہ سے روزے دار کے لیے سب سے بہترین غذا سموسے پکوڑے نہیں ہیں، کھجوریں کھایا کرو، بچوں کو کھلایا کرو، اس میں غذائیت ہے، بھرپور غذائیت ہے، نبی کی سنت ہے۔ ہم خرما، ہم ثواب، کھجور بھی کھا لی، منہ بھی میٹھا ہوا، وٹامن بھی مل گئے اور اللہ بھی راضی ہو گیا، بڑے فائدے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ مریم کو کیوں حکم دیا ہے کہ تو گرا، رب اس کے بغیر کھجوریں نہیں گرا سکتا۔ بڑا عام سوال ہے، غزی لے کے حرکت دے، اور مریم میں جان ہی نہیں، اس نے اس کو حرکت کیا کرنی ہے، رب کہتے ہیں حرکت کرے نہ کرے، تو ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے ہلا، کیا مانا ہے، رب بتانا چاہتا ہے تیرے ولی کے ہاتھ میں یہ برکت ہے۔ میں بھی کھجوریں دے سکتا ہوں، لیکن میں ولی کے ہاتھ سے دلانا چاہتا ہوں، ولی کے سنو، میں بھی فیض دے سکتا ہوں، میں اپنے دوستوں کے ہاتھ سے دلانا چاہتا ہوں۔ تم ان کے قدم چومو، تم ان کی خدمت کرو، ان کے پر لوٹت بھر کر دو، تمہیں فیض ملے گا، دوں گا میں ہی ان کے ہاتھ سے دلاؤں۔ کھاؤ پیو، کھجوریں کھاؤ، ٹھنڈا پانی پیو، وہ کر رہی ہے نا، اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، اولاد قرۃ العین ہوتی ہے نا، نیک ہو، صالح ہو، سبحان اللہ، وہ کر رہی ہے نا۔ اور اگر کوئی انسان میرے سامنے آ جائے، انہیں اشارے سے کہنا ہے میرا روزہ، بولنا نہیں، چپ کا روزہ، سکوت کا روزہ، بولنا نہیں ہے، یعنی تو بولے گی تو وہ بات نہیں بنے گی، میں جس بچے کو بلواؤں گا بات بن جائے گا۔ تم نے نہیں بولنا، خاموش رہنا ہے، کہہ دے میرا روزہ ہے، میں آج بات نہیں کروں گی، ٹھیک ہے میرا روزہ۔ حضرت مریم نے بچے کو اٹھایا،
اور اٹھا کر اپنی قوم کی طرف آئی اور کیا کہتی ہے؟ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے اپنے اللہ کے لیے روزے کی آج نظر مان لی ہے، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اب مریم نے واپس تو آنا ہی تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور اپنی قوم کی طرف آئی۔ دیکھا مریم ہے اور 13 سال مسجد اقصیٰ میں رہی ہے، عابدہ ہے، خادمہ ہے مسجد کی۔ یہ مریم کے 2 معنی ہیں، عبادت گزار، خدمت گزار۔ یہ بچہ کہاں سے آ گئی؟ شادی تو ہوئی نہیں، شوہر نہیں، کہاں سے بچہ آ گئی؟ سبحان اللہ۔ رب جب دستگیری فرمایا سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ یہ رب نے دستگیری فرمائی کیا فرماتے ہیں؟ فاشارت لہ، مختصر بات فاشارت لہ، مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ مجھ سے نہ پوچھو کہاں سے لائی ہوں، اس سے پوچھو کہاں سے آیا ہے۔ قال انی عبد اللہ، ماں کی گود کوئی بچہ نہیں بولتا، کوئی بچہ نہیں بولتا، بول اٹھا اور بول بھی بڑا پیارا، اعلیٰ عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ عیسائی مجھے بڑا جب ہو جاؤں گا میرے معجزے دیکھیں گے، کہیں گے ابن اللہ ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ میں پہلے دن ہی اس کا کلا کما کر دینا چاہتا ہوں، میں ابن اللہ نہیں، انی عبد اللہ، اللہ کا۔ قرآن پاک میں میرے نبی پاک کے جو اسماء ذکر ہوئے ہیں ان میں ایک اسم مبارک عبداللہ بھی ہے، حضور کا ایک اسم مبارک عبداللہ بھی ہے، اور حضور سے بڑا کوئی عبداللہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ اللہ کا بندہ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ انی عبداللہ، ایک بات، دوسری کیا بات؟ فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی۔ بڑا مزے کی بات ہے، برا بوالدتی، بوالدیہ نہیں فرمایا، بوالدتی فرمایا۔ کیا معنی ہے اس آیت کریمہ کا؟ فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ کتاب تو ملے گی جب نبوت ملے گی، انجیل آئے گی تب تو نبی پیدا ہوتی ہی عارف باللہ ہوتا۔ یہ ایک میرا فکرہ یاد ہے، بڑا زبردست ہے چھوٹا سا، ہاں جی یہ چھوٹا سا ہے۔ نبی پیدا ہوتے ہی عارف باللہ ہوتا ہے، اللہ کا عرفان لے کر آتا ہے۔ ہاں دوسری بات یاد رکھ اس فقیر کی، تیرے لیے میرے لیے ساری دنیا کے لیے ماضی بھی ہے، مستقبل بھی ہے، حال بھی ہے۔ نبی کے لیے ماضی، مستقبل، حال ایک زبان، ماضی بھی سامنے، مستقبل بھی سامنے، حال میں دونوں زبانیں آ کے، تینوں زبانیں مل کر ایک زمانہ نبی کے سامنے بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 2 باتیں لکھ لینا لوح قلب پر، بڑی قیمتی ہیں، تو یہ کتابوں کے مطالعے سے نہیں ملتی، بے شک لائبریریاں کھنگال مار۔ زبردست بات ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں برکت والا۔ پہلی برکت اپنی اماں کے لیے، پہلی برکت اپنی والدہ صاحبہ کے لیے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے بالصلاۃ والزکاۃ، نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی، وبرا بوالدتی، میں اپنی والدہ کا بھی فرما بردار ہوں۔ بیٹا صرف ماں کا ہی فرما بردار ہوتا ہے، باپ کا نہیں ہوتا؟ تو کہہ دو نا باپ ہے ہی نہیں۔ یہ دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، ورنہ حضرت
یحییٰ علیہ السلام کی طرح یہ بھی کہہ دیتے کہ میں اپنے والدین کا فرما بردار ہوں، برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، میں کوئی زبردست نہیں ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تواضع عطا فرمائی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیوں ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا؟ یہ تو بتا دیا نا کہ یہ میرے نبی کی بشارت دی ہے، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ آپ پھر تشریف لانے والے میرے نبی کی امت میں آنے والے ہیں، اس امت کے ولی بن کر آئیں گے، اور نبی پاک کی اولاد پاک میں سے حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، خود نماز نہیں پڑھائیں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑیں گے، کوئی عیسائی دنیا جہان میں نہیں رہے گا، ساری زمین پاک ہوگی، اور عیسیٰ کلمہ میرے مصطفیٰ کریم کا پڑھے گا۔ کلمہ بنی اسرائیل کا پیغمبر میرے نبی کا کلمہ پڑھے تو پھر کلمہ پڑھنے والے کی کیا شان ہے، اور کتنے لطف کی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ اب نہیں ہے، کبھی تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور میرے رسول پاک نے فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام میری قبر پر آ کر مجھے پکارے میں جواب دوں گا۔ اور حضور کی قبر انور کے ساتھ ایک جگہ خالی ہے، ادھر صدیق اکبر کی مزار ہے، ادھر عمر فاروق کا مزار ہے، حضور کے سامنے ایک مزار کی جگہ خالی ہے۔ نبی پاک نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا یہاں عیسیٰ ابن مریم دفن ہوں گے۔ کچھ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ تم بتاؤ، کچھ علم ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو ملا کہتے ہیں کل کا علم بھی رب کا خاصہ ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں یہ علم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک نہیں آئے، 14 صدیاں گزر گئیں، پتہ نہیں کب آئیں گے اور کب دنیا سے جائیں گے، لیکن ان کی تدفین کہاں عمل میں آئے گی؟ گنبد خضرا کے نیچے، سنہری جالیوں کے اندر، نبی پاک کے بالکل پڑوس میں، قریب میں، اور قیامت کے دن حضور کے ساتھ اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔